السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو طلباء و طالبات ایم اے اردو کے انٹرنس ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں تو ان سب کے لیے ہم آپ کو پریکٹس سیٹ پرووائڈ کرا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی ہم ایک نئے پریکٹس سیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے ہمارا، اردو زبان کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، جدید ہند آریائی۔ نیکسٹ سوال ہے، سبرس کس کی تصنیف ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا ڈی، ملا وجہی کی۔ نیکسٹ سوال ہے، 1893 میں کس کی اشاعت عمل میں آئی تھی؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، مقدمہ شعر و شاعری، جو کہ الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، ایہام گو شاعر کون تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا ڈی، آبرو۔ نیکسٹ سوال ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، پریم چند نے۔ نیکسٹ سوال ہے، ہجر کی رات یاد آتی ہے پھر وہی بات یاد آتی ہے، یہ شاعر کس کا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا بی، عزیز لکھنوی کا۔ نیکسٹ سوال ہے، شعلہ طور کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی، جگر مراد آبادی۔ نیکسٹ سوال ہے، مثنوی قدم رو پدم رو کا مصنف کون ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا بی، فخر الدین نظامی۔ نیکسٹ سوال ہے، اقبال کی نظم مسجد قرطبہ کس مجموعہ کلام ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا سی، بال جبرائیل۔ نیکسٹ سوال ہے، درست جوڑ بتائیے۔ تو ادب اور انقلاب جوش ملیح آبادی، اے بی، تنقید کیا ہے، اور یا احتشام حسین۔ تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی، نظریہ اور نظریے آل احمد سرور، یہ اس کا آپشن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، تحلیل نفسی کا بنیاد گزار کون تھا؟ تو آنسر ہو جائے گا سی، فرائڈ۔ نیکسٹ سوال ہے، گنجہائے گرامایا کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا بی، رشید احمد صدیقی۔ نیکسٹ سوال ہے، تضحیک روزگار کا شاعر کون ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی، سودا۔ نیکسٹ سوال ہے، ولی کا سال وفات کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، 1720۔ نیکسٹ سوال ہے، مجالس النساء کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا سی، ناول۔ نیکسٹ سوال ہے، گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ کون ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی، شہریار۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ صرف 4 شعراء کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے، ان میں سے ایک شہریار ہے، جو سب سے بعد میں 2008 میں شہریار کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا، 2008 میں۔ تو نیکسٹ سوال ہے، صحیح مصرعے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ نیکسٹ سوال ہے، میر تقی میر کا مولد ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا سی، اکبر آباد۔ نیکسٹ سوال ہے، محمود شیرانی کی تصنیف کا نام ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا ڈی، پنجاب میں اردو۔ نیکسٹ سوال ہے، یہ مصرعہ کس نظم سے لیا گیا ہے؟ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات۔ تو آنسر ہو جائے گا ڈی، مسجد قرطبہ، جو کہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ صحیح ترتیب کی نیکسٹ سوال ہے، صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، آبرو، میر، ناسخ، غالب۔ نیکسٹ سوال ہے، صحیح جوڑ کون سا ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا مدلل مداح یا شبلی، آپشن نمبر سی کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، تصوف کس شاعر کی شناخت ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی، میر درد۔ اور کہیں آپ کو میر درد نہ ملے تو وہاں آپ کو اصغر گونڈوی ملے گا، میر درد کے بعد تصوف کا شاعر اصغر گونڈوی کو مانا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، کس زمرے کا تعلق افسانے سے ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا سی، دوہات، واردات، سیاہ حاشیے اور کوک جلی۔ نیکسٹ سوال ہے، کون سا مصرعہ درست ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا بی، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب۔ نیکسٹ سوال ہے، یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا بی، جگر مراد آبادی۔ نیکسٹ سوال ہے، افضل پانی پتی کی تصنیف کا نام کیا ہے؟
تو آنسر ہو جائے گا بی بکٹ کہانی۔ نیکسٹ سوال ہے شیفتہ کے تذکرے کا نام ہے، تو آنسر ہو جائے گا سی گلشن بخار۔ نیکسٹ سوال ہے واجد علی شاہ کی مثنوی کا نام کیا ہے، تو آنسر ہو جائے گا بی بحر المحبت۔ نیکسٹ سوال ہے گیتا نجلی کس کی تصنیف ہے، تو آنسر ہو جائے گا سی ٹیگور کی۔ نیکسٹ سوال ہے زمانی اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی فورٹ ولیم کالج، دارالترجمہ ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق، کیونکہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج سن 1800 میں قائم ہوا، دارالترجمہ اس کے بعد ہوا، پھر ترقی پسند تحریک عمل میں آئی 1936 میں، اور پھر جو ہے آگے چل کر ترقی پسند تحریک کے ممبران ہی جن میں نون میم راشد، میرا جی اور مزید حضرات نے جو ہے پھر اپنی ایک الگ تحریک بنائی جس کو ہم حلقہ ارباب ذوق کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے زمانی اعتبار سے ہمارا ایک کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی۔ تو نیکسٹ سوال ہے خلیفہ عبد الحکیم کی تصنیف کا نام ہے، تو آنسر ہو جائے گا بی فکر اقبال۔ نیکسٹ سوال ہے ممتاز شری کس کی تصنیف، ممتاز شری کی تصنیف معیار کا کس صنف ادب میں شمار ہوتا ہے، تو آنسر ہو جائے گا اس کا سی تنقید میں۔ نیکسٹ سوال ہے ثناء اللہ کس کا اصلی نام ہے، تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی میرا جی۔ نیکسٹ سوال ہے جرأت کے لیے یہ کس نے کہا تھا تم شعر کہنا کیا جانو اپنے چوما چاٹی کر لیا کرو، تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے میر تقی میر۔ نیکسٹ سوال ہے ریختہ کے دیوان انگیختہ کا شاعر کون ہے، تو آنسر ہو جائے گا اے رنگین۔ نیکسٹ سوال ہے ظفر علی خان کس اخبار کے مدیر تھے، تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی زمیندار۔ نیکسٹ سوال ہے شرر کے رسالے دلگداز کا اجرا کب عمل میں آیا، تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے 1887۔ نیکسٹ سوال ہے درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے، تو آنسر ہو جائے گا اس کا آپشن نمبر سی اس آباد خرابے میں یا اختر الایمان۔ نیکسٹ سوال ہے طوطا کہانی کا مصنف کون ہے، تو آنسر ہو جائے گا ڈی حیدر بخش حیدری۔ نیکسٹ سوال ہے میں نے مجنوں پر لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا، اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا آنسر ہو جائے گا بی تلمیح۔ نیکسٹ سوال ہے تشبیب کس صنف کا جز ہے، تو آنسر ہو جائے گا اے قصیدہ۔ نیکسٹ سوال ہے سردار جعفری کی تصنیف کا نام ہے، تو آنسر ہو جائے گا بی ترقی پسند ادب۔ نیکسٹ سوال ہے آگ کا دریا کس تکنیک میں لکھا ہوا ناول ہے، تو آنسر ہو جائے گا بی شعور کی روح کی تکنیک میں، جو کہ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ نیکسٹ سوال ہے مسدس کے بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں، تو آنسر ہو جائے گا اس کا ڈی 6۔ اور یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیں، آپ عربی میں یاد رکھیں واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبعہ ثمانیہ تسعہ عشرہ، تو یہ آپ 10 تک یاد رکھیں۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے مخمس تو آپ جان جائیں گے کہ خمسہ سے بنا ہے مخمس تو 5 ہے، اور اگر مربع پوچھیں تو آپ جان جائیں گے کہ 4 ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ یاد رکھیں مسمن پوچھیں تو آپ جان جائیں گے 8 ہے، جب آپ اس طریقے سے یاد رکھیں گے۔ خیر، تو نیکسٹ سوال ہے دنیا کا انمول رتن کس کا پہلا افسانہ ہے، تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے پریم چندر۔ نیکسٹ سوال ہے دیا شنکر نسیم کے ان اشعار میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب وہ چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے، تو اس کا آنسر ہو جائے گا بی رعایت لفظی۔ نیکسٹ سوال ہے قصہ مہر افروز کے مصنف کا نام ہے، قصہ مہر افروز دلبر کے مصنف کا نام ہے، تو اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی عیسوی خان۔ نیکسٹ سوال ہے اردو میں ہجویہ قصیدے کا بانی کون ہے، تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے سودا۔ نیکسٹ سوال ہے بے نظیر کا کردار کس مثنوی میں ہے، تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک رہے گا، اس کا آنسر آپ ہمیں کمنٹ باکس میں دیں۔ کمنٹ باکس 24x7 آپ کے لیے اپلبدھ ہے، کمنٹ باکس 24x7 آپ کے لیے جو ہے حاضر ہے۔
تو اس کا آنسر آپ کمنٹ باکس میں دیں۔ تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ۔